بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے زر کا مفہوم۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا اس چیپٹر میں کہ زر سے پہلے جو ہے وہ بارٹر سسٹم تھا، کیسے اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پھر زر کا ارتقاء کیسے ہوا، کون کون سے مراحل زر جو ہے وہ بننے میں پیش آئے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جو ہے وہ براہ راست تبادلے سے اشیاء اجناسی زر تک، پھر اشیاء زر سے دھاتی زر تک، پھر دھاتی زر سے کاغذی زر تک، اور کاغذی زر سے اعتبار زر تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زر کا مفہوم کیا ہے، کون سی ایسی اشیاء، کیا کریکٹرسٹک ہونی چاہیے کسی بھی چیز میں کہ اس کو زر کہا جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زر جو ہے وہ پیمائش قدر کی اکائی ہے۔ جیسے پاکستان میں جو ہے وہ زر کے طور پہ روپیہ یا پیسہ یوز کیا جاتا ہے، امریکہ میں ڈالر یوز کیا جاتا ہے، نیپال میں جو ہے وہ بھی روپیہ یوز کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے انگلینڈ میں جو ہے وہ پاؤنڈ یوز کیا جاتا ہے۔ مختلف ملکوں کی جو کرنسی ہے انہوں نے اس کا جو زر ہے مختلف ملکوں کا، انہوں نے ان کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زر سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے زر کو خالصتاً قانونی رنگ میں لیا۔ ان کے مطابق منی از واٹ دا لاز سیز اٹ از، کہ منی یا جو زر ہے، کوئی بھی چیز جس کی قانون پشت پناہی کر دے، گورنمنٹ جس چیز کی اجازت دے دے، وہ زر ہے۔ تاہم یہ قانونی تعریف معاشی تجزیے کے لیے تسلی بخش نہیں ہے۔ بعض ماہرین نے زر کی تعریف اس کے فرائض کے پیش نظر کی ہے۔ جیسے پروفیسر واکر کہتے ہیں کہ ہر جو شے زر کے فرائض سر انجام دے وہ زر کہلاتی ہے۔ منی از واٹ منی ڈز، یعنی کہ منی وہ ہے جو منی کرتی ہے۔ پروفیسر کراؤتھر نے آگے بیان کیا ہے، زر وہ چیز ہے جسے آلہ مبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو، یعنی کہ لوگ اشیاء کے لین دین کے سلسلے میں اس کو آسانی سے قبول کریں اور ساتھ ہی پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر کا کام بھی سر انجام دے۔ اس کے علاوہ اس سے اشیاء کی جو ہے وہ پیمائش کی جا سکے، یعنی کہ پیمائش سے مراد یہ کہ کوئی شے کتنے روپے کی ہے، کوئی شے کتنے روپے کی ہے، اور ذخیرہ قدر جس کو ذخیرہ بھی فیوچر کے لیے کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ پھر پروفیسر کراؤتھر مزید آگے چل کے لکھتے ہیں کہ سونے اور چاندی سے لے کر کاغذ کے حقیر پرزوں تک اور بینکوں کی کتابوں میں کلرکوں کے قلم سے گھسیٹے ہوئے نقوش تک زر کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں زر کی کیٹیگری میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر مزید جو ہے وہ پروفیسر ایل اے کے مطابق ہر وہ شے جو بغیر کسی رکاوٹ کے، یعنی کہ ہچکچاہٹ کے، بغیر رکاوٹ کے اعلی مبادلہ چیزوں کے لین دین کے سلسلے میں لوگوں میں گردش کرے اور قرضوں کی ادائیگی کا معیار ہو، وہ زر کہلاتی ہے۔ فشر لکھتے ہیں، زر سے مراد اشیاء و خدمات کے عوض ادائیگی کرنے اور قرضوں کی واپسی کے لیے کوئی عمومی طور پر قابل قبول ذریعہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی تمام چیزیں جس کو ہم لوگ قرضوں کی ادائیگی اور اشیاء و خدمات کو جو ہے ان کے بدلے ادائیگی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ زر کہلاتی ہے۔ یہ ہے فشر کا پوائنٹ آف ویو۔ اس کے بعد پروفیسر مائرز جو ہے وہ کہتے ہیں، زر وہ چیز ہے جو قرضوں کے لین دین میں وسیع طور پر قابل قبول کی جاتی ہے۔ تو جتنی بھی ہم نے پیچھے مختلف اکانومسٹ کی تعریفیں دیکھی، جس میں پروفیسر واکر تھے، اس میں علاوہ کراؤتھر تھے، مائرز تھے، فشر تھے، تو بنیادی جو چیزیں سامنے آئیں وہ دو تھیں۔ نمبر ایک یہ کہ بطور اعلی مبادلہ کے عام لوگوں میں گردش کرے اور لوگ اسے بلا روک ٹوک قبول کریں، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی جھجک کے یا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ نمبر دو، جسے ذخیرہ بھی کیا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ پیمائش قدر کا کام بھی دے، یعنی کہ بنیادی اس کے تین فنکشن ہیں: اعلی مبادلہ، اشیاء کے لین دین کے سلسلے میں زر کو استعمال کیا جاتا ہے ذخیرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اشیاء کی پیمائش قدر کے طور پہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا پیمائش قدر سے مراد ہے کہ کسی شے کی قیمت کتنی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شے کی قدر کتنی ہے، تو اس کو لین دین یا خریدنے میں آسانی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں آگے مزید زر کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو زر کے فرائض سے اس کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب زر کے فرائض جو ہے سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے اعلی مبادلہ، یعنی کہ میڈیم آف ایکسچینج۔ سر کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ بطور ایک اعلی مبادلہ کے لوگوں میں گردش کرے، یعنی کہ اشیاء و خدمات کے تبادلے کے طور پر بطور ایک واسطے یا ایک میڈیم کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ بازار سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو زر کی اکائیوں کو ان کی ادائیگی کی شکل میں جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام دکاندار اس کو آسانی سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں اور کسی قسم کی اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام اشیاء کا لین دین جو ہے وہ بغیر روک ٹوک اشیاء و خدمات جو ہے ان کے خرید و فروخت جو ہے زر کے ذریعے ہوتی ہے۔ دوسرا جو اس کا فریضہ ہے وہ ہے مشترک معیار قدر۔ تو زر کا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ بطور معیار قدر کے کام کرے، یعنی کہ دوسری چیزوں کی قدر کا اندازہ، قدر مطلب ویلیو کا اندازہ اس زر کے
طور پر ہو. مثلاً آم 40 روپے فی کلو گرام ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1 کلو گرام آم کی قدر 40 روپے کے برابر ہے. اگر آپ کپڑا لینے جاتے ہیں وہ بھی پر میٹر کے حساب سے ملتا ہے، 200 روپے پر میٹر ہے، 400 روپے پر میٹر ہے. تو یعنی کہ زر جو ہے بطور جو ہے وہ مشترک میعاد قدر کے کام کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز کی ویلیو کتنی ہے، اور یہ جو ہے وہ اس زر نے اس مشکل کو مزید جو ہے وہ حل کر دیا. ہر شے کی قدر کی پیمائش کے لیے بطور ایک پیمانے کے کام کرتا ہے. ہر چیز کی قدر و مالیت زر کی قوت خرید کے مطابق متعین ہوتی ہے. پھر آتا ہے ذخیرہ قدر. زر کا تیسرا اہم فریضہ یہ کہ وہ ذخیرہ قدر کا کام بھی کرتا ہے. اس سے مراد ہے کہ اشیاء کی قدر و قیمت کا ذخیرہ زر کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ گلنے سڑنے والی ہوتی ہیں. گلنے سڑنے والی جو ہے وہ چیزیں ہیں، ہم ان کو سٹور نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم روپے پیسے کو یا زر کو سٹور کر لیں تو ان فیوچر میں ان اشیاء کو خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ یہ کاغذی نوٹ یا دھاتی سکوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے لوگ ان کا ذخیرہ کر سکتے ہیں اور آمدنی میں سے رقومات جو ہے وہ بچاتے ہیں. جبکہ براہ راست تبادلے میں ان اشیاء کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ عام طور پر اشیاء گلنے سڑنے والی ہوتی تھی. تو موجودہ دور میں ہم جو بھی رقم بچت کرتے ہیں اس کو بینک میں رکھوا دیتے ہیں اور پھر مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. چوتھا آ جاتا ہے آئندہ ادائیگیوں کا معیار. زر کا ایک اور اہم کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آئندہ ادائیگیوں کے معیار کے طور پر کام کرتا ہے. لوگ اسے ادھار لین دین میں قبول کرتے ہیں. آج کل لاکھوں کروڑوں روپے کے ادھار لین دین کا زر کی شکل میں ہوتا ہے. اس کی واپسی ادائیگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. مثلا کوئی آدمی کسی آدمی کو کرنسی نوٹوں کو لینے سے اس لیے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نوٹ پرانے تھے یا نئے تھے، یا ان میں 100 کے ہیں یا 50 والے ہیں. جتنی رقم آپ کسی کو ادا کرتے ہو، کسی سے لیتے ہو یا کسی کو ادا کرتے ہو، اتنی رقم آپ اس سے وصول کرو گے یا اس کو ادا کرو گے. اس میں جو ہے وہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. جبکہ براہ راست لین دین میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی بہت زیادہ مشکلات پیش آتی تھیں. پھر نیکسٹ ہے انتقال قدر کا ذریعہ، یعنی کہ اس میں عام طور پر زمین، مکان، جائیداد وغیرہ کو غیر منقولہ جائیداد تصور کیا جاتا ہے. غیر منقولہ کا بیٹا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی اشیاء جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جا سکے. لیکن زر نے اس کو بھی آسان بنا دیا ہے. اگر آپ نے ایک جگہ پر آپ کی کوئی جائیداد ہے، آپ اس کو بیچ کر دوسری جگہ اس کو خرید سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ اپنی جائیداد کو منتقل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، لیکن زر نے اس مشکل کو بھی دور کر دیا ہے، کیونکہ لوگ اب اپنی جائیداد کو ایک جگہ فروخت کرتے ہیں اور اس کے بدلے زر حاصل کرتے ہو. زر کی بدولت دوسری جگہ اپنی مرضی کی شے، مکان یا کوئی جائیداد وغیرہ خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ نمبر 6 پہ سرکاری ادائیگیوں کا ذریعہ. حکومت کی تمام ادائیگیاں اور وصولیاں بھی زر کی بدولت ہوتی ہے. حکومت کے تمام تر ٹیکس، مثلا کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، سب زر کی صورت میں بینکوں میں جمع کروائے جاتے ہیں. حکومت جو بھی ادائیگیاں کرتی ہیں، مثلا وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں ادا کرتی ہے، پینشن یا وظائف وغیرہ دیتی ہے، وہ بھی زر کی صورت میں ہی ادا کیے جاتے ہیں. پھر ہے حساب کی اکائی. روزمرہ کے حساب کتاب کے لیے زر کو استعمال کیا جاتا ہے. زر کی مدد سے اشیاء کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے. کسی شخص کی آمدنی کا تعین بھی زر کی مدد سے ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کسی شخص کی تنخواہ 10,000 روپے ماہوار ہے، یہ مزدور کی یومیہ اجرت 200 ہے. یعنی کہ ہر چیز کی پیمائش کے لیے زر کو حسابی اکائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. مقبول ترین سیال پذیر اثاثہ. کینز کے مطابق لوگ جتنی تیزی اور جلدی سے زر کو قبول کرتے ہیں، کوئی اور شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مثلا اگر ہمارے پاس زر نقد ہو تو اس کی مدد سے ہم جو چیز چاہیں جب چاہیں خرید سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر ہمارے پاس سونا، چاندی، بانڈ یا کوئی اور دھات ہوگی تو اس کی مدد سے اتنی جلدی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ لوگ اس کے لین دین میں لیت و لال سے کام لیتے ہیں. لیت و لال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. ایسے اشیاء کو زر نقد میں بدلنے میں کچھ وقت بھی درکار ہوتا ہے. ساکھ کا ضامن. تو کینز کے مطابق زر نقد لوگوں کی ذاتی شہرت اور ساکھ کا بھی ضامن ہوتا ہے. جس قدر کسی شخص کے پاس دولت زیادہ ہوگی، آج کی دنیا میں اس کی عزت و قدر و منزلت زیادہ ہوگی. اس کے برعکس اگر کسی کے پاس دولت نہ ہو، وہ شخص معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو ایک امیر شخص کو حاصل ہوتا ہے. اس طرح سے آج کل بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے کسی شخص کی مالی ساکھ کو مد نظر رکھ کر کروڑ روپے کے قرضے جاری کرتے ہیں. جس شخص کی ساکھ نہ ہو وہ قرض و دیگر ایسی سہولتوں سے محروم رہتا ہے. معاشی حیثیت کا اندازہ. زر کی اکائی ملک کی معاشی حالت کا بھی اظہار کرتی ہے. مثلا قومی آمدنی، فیکس آمدنی، افراط زر، تفریط زر، مختلف منصوبوں کی نسبتی لاگت کا تخمینہ اندازہ، خرید و فروخت کے سلسلے میں انتخاب کی آزادی، عاملین کے معاوضوں کا اندازہ، خسارے کی سرمایہ کاری، نیز قرضوں کے حصول کا ذریعہ زر کی اکائی ہوتی ہے. یہ تمام عوامل کسی ملک کی معاشی حیثیت کی عکاسی کرتے ہیں. تو زر کے فرائض کے متعلق ایک معیشت دان نے اس طرح کہا ہے کہ منی از اے میٹر آف فنکشنز فور، کہ 4 جو ہے وہ کام سر انجام دیتی ہے. میڈیم اعلی مبادلہ کا، معیار پیمائش قدر کا، اسٹینڈرڈ معیار قدر کا، اسٹور اور ذخیرہ
قدر کا. تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا ٹاپک، زر کی ڈیفینیشن. جتنی ڈیفینیشنز میں نے آپ کو پڑھائی ہیں وہ آپ لوگوں نے ساری کرنی ہیں، اور زر کے فرائض. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا. بچوں آپ لوگوں نے ایک کام اور مزید کرنا ہے کہ جو بھی میں آپ کو ٹاپک پڑھاؤں اس سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچن آخر میں ایکسرسائز میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو ایم سی کیوز ہوں، آپ لوگوں نے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ رپیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب چیپٹرز ہمارے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر جو ہے ہم لوگ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ علیحدہ سے بھی کریں گے. ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اللہ حافظ.